اگر آپ کا سر جھکا ہوا نہیں ہے تو آپ کا سر اٹھا ہوا ہے. اگر آپ رب کے بندے نہیں ہیں تو پھر نفس کے بندے ہیں. تو اگر آپ مومن نہیں ہیں تو پھر آپ فاسق ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم گمراہ ہو چکے ہیں؟ جی بالکل ایسی بات ہے. آج کا مسلمان گمراہ، راستہ غلط ہو گیا. ہمیں چلنا تھا اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر. ہم دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. ایک عام بات ہے، چاہے وہ گلی میں جھاڑو دینے والا خاکروب یا ملک کا وزیر اعظم اور صدر ہی کیوں نہ ہو، اس کے درمیان جو بھی لوگ آتے ہیں یہ سب گمراہ ہیں. دیکھیں اہمیت کی بات ہے، اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. میں کون ہوتا ہوں کہ اپنے آپ سے فتوے لگاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا کہ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا. تھوڑا سا غور کریں، اس میں زیادہ تفسیری نکات نہیں ہے. اما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی. فإن الجحیم ہی المأویٰ، اب یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اب یہاں پہ یہ غور کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نام ہی نہیں لیا کہ جہنم میں کون جائے گا. کافر جائے گا، مشرک جائے گا، منافق جائے گا، کون جائے گا؟ ایک رویہ ہے، سرکشی کا رویہ. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، یہ تو ہمارا عام رویہ ہے، گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے. اللہ کا حکم کیا ہے، رسول نے کیا ہدایت دی ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو گھر میں بیٹھے ہوئے خاتون اور اس کا میاں ہے، یا باہر ساری دنیا، مرد و زن، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. دیکھیں مرضی ہماری ہے. ایک بات اس کو نوٹ کریں نا، ترجیح دنیا ہے، پھر مرضی ہم میری ہوگی. یہ ایک عام رویہ ہے. آپ دیکھیں اپنے جب غصے میں آ جاتے ہیں تو بس غصہ آپ پہ چھا جاتا ہے. خوش ہوتے ہیں بس خوش ہوتے ہیں. یہ کیا رویہ ہے؟ مرضی میری چلے گی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. یہ عام ایک مسلمان کا، چاہے مرد ہو یا عورت، میں اپنی مرضی کروں گا، میرا رویہ، میں اور میں. یہ تو آپ خدا، اپنے آپ کو خدا بنا لیا. آپ نے اپنے آپ کو، یعنی خواہشات کو اپنا، قرآن کی آیت ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا خدا بنا لیا اپنی خواہشات کو؟ تو ہماری مرضی یہ ایک عام بات ہے. میری باتیں دنیا سن رہی ہے، تھوڑے لوگ ہیں جو بھی ہیں لیکن وہ سن رہے ہیں. ہمارا خدا ہمارا نفس ہے، میری مرضی. وہ 8 مارچ کو کیا ہوتا ہے، عورتیں نکل آتی ہیں، میرا جسم. تو یہ صرف عورتیں تھوڑی ہیں، ہر کہہ رہے ہر بچہ. وہ 3 سال کا بچہ کہتا ہے میری مانو ورنہ میں رو پڑوں گا. خیال ایک سٹیج آتی ہے نا، وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بچے کی. وہ پھر آپ کو مجبوراً، پھر وہ بچہ ہوتا ہے آپ کا، پھر جو بھی اب کرتے ہیں آپ. تو یہ بچپن سے لے کر مرنے تک آپ کا یہ رویہ ہے. تو یہ جو قرآن کی میں آیت آپ کو سنا رہا تھا، اس پہ غور کیجئے. اما من طغیٰ، دیکھیں 2 رویے ہیں زندگی گزارنے کے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. ایک تو سرکشی کا رویہ ہے، ایک سر جھکانے کا رویہ ہے. میں مانتا ہوں، اپنا سر آپ جھکا دیں، جو اللہ کی مرضی، جو رسول کا طریقہ، جو رسول کی ہدایت، میں مانتا ہوں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ایک یہ رویہ ہے. ایک آپ بھی اپنی ترجیحات ہیں، پھر اس کا تو حکم نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے. آپ پھر دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیتے ہیں. تو میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 رویے ہیں. ایک تو سرکشی کا رویہ ہے اور ایک سر جھکانے کا ہے مسئلہ.
اگر آپ کا سر جھکا ہوا نہیں ہے تو آپ کا سر اٹھا ہوا ہے. اگر آپ رب کے بندے نہیں ہیں تو پھر نفس کے بندے ہیں. تو اگر آپ مومن نہیں ہیں تو پھر آپ فاسق ہیں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا میں نافرمان فاسق اور مومن کو یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں مالکم، کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلم اور مجرم، یہ حقیقی مسلم کا اللہ تعالیٰ، کیا میں مسلم اور مجرم کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ نہیں. سواء محیاہم مماتہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں. تو آج مسلمان قوم سب کے سب مجرم ہیں اللہ کے. ہم اللہ کے دین کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. بس مرضی ہے، اپنی مرضی. دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری ترجیح دنیا ہے. جب بھی آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے، یہ آپ خود اپنا احتساب کریں. آپ کے لیے اہمیت کیا ہے؟ پیسہ، دنیا، اور بس یہی جو ہیں تعلقات. دنیا کا دھوکہ لگ گیا، آپ اللہ کے نافرمان بندے بننے پر مجبور ہوں گے. لیکن اگر آپ کا یعنی ایمان ہے اللہ پہ، یقین ہے اپنے آپ پر، آپ نے منزل بنا لیا آخرت کو ترجیح، تو دیکھیں اس میں پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت بدل گئی، آپ کی اگر ترجیح اللہ ہو گئی، اللہ کی رضا آپ کی ترجیح بن گئی، یہ بنیادی طور پہ ہے کہ آپ کی ترجیح آخرت ہوگی اور حکم الہی کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہوگا، اور تقوی، احتیاط آپ کا رویہ ہے. اب چلتے چلیں. اگر آپ ہر لمحے محتاط ہیں، ہر بات میں، ہر کام میں، زندگی کے ہر فیصلے میں محتاط ہو کر کام کر رہے، بس سفر کرتے رہیں. بس یہی سفر ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے. اب اس میں کیا ہے میں راستے پہ ہوں نہیں ہوں، اصل چیز تو نیت ہے. نیت بنا لی آپ نے، راستہ آپ کو نظر آ گیا، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا. پھر آپ نے مقامی طور پہ ایک رہنما کو اپنی رہنمائی کے لیے چن لیا ہے، تو یہ نہیں آپ پھر اس کے عمل کو گواہ بنا کر اس کے راستے پر چلیں گے. اس کی نیت اور آپ کی نیت یکساں ہو جائے گی. اس کا عمل، آپ کا عمل یکساں ہونا چاہیے. وہ اللہ کی رضا، آپ اللہ کی رضا. وہ متقی، آپ کو متقی بننا ہوگا. زندگی کا سفر طے کرتے رہے. مختلف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی مصروفیات الگ ہوں، آپ کی مصروفیات الگ ہوں، لیکن ہدایت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا، اہمیت اللہ کے حکم کی، اور احتیاط. یہ احتیاط جو تقوی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے جو احتیاط سے زندگی. اگر آپ زندگی احتیاط سے گزار رہے ہیں ہر معاملے میں، اور جد و جہد کر رہے ہیں. جد و جہد کیا ہے کہ آپ ایک تو احتیاط سے کام لیں، پھر آپ اپنی زندگی کو وقف کر دیں اللہ کے لیے، اور پھر جو بھی ہے اس کی پھر تفصیلات ہیں. کاروبار کریں، شادی کریں، بچے ہوں گے آپ کے، سب کچھ کریں. اس میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں ہے. دیکھیں زندگی کا طریقہ ایک ہے، یہی دین ہے. دین کو آپ نے قبول کر لیا، منزل اللہ کو بنا لیا، ترجیح آخرت کو بنا لی. اب آپ مومن ہیں، آپ کا ہر دنیا کا کام عبادت ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میں مرغ کڑھائی کھا رہا ہوں تو یہ کوئی میری ذاتی کھانا چاہیے. باربیکیو کھا لیں کوئی بات نہیں، سبزی کھا لیں کوئی بات نہیں، اچھے کپڑے پہنے، اچھی زندگی گزارے، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اس طریقے سے پھر اس میں شک و شبہ یا میں قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. اگر نہیں ہو رہے تو آپ یہ راستہ چھوڑ دیں گے.
پر کوئی اور در ہے؟ کوئی اور در تو نہیں ہے. وہ قبول کرے نہ کرے وہ تو اللہ کی مرضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والے لوگوں کے اعمال کو میں قبول کر لیتا ہوں. اب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب آپ کا شک اور شبہ کہاں سے آ گیا؟ شک تو ہونے نہیں چاہیے. اور قبول کرے نہ کرے، مالک ہے، مولا ہے، بے نیاز ہے. ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، وہ اپنا کام کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ مخلصوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.